ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی جی اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے اینڈ دیر از اے لاٹ آف انسیکیورٹی گوئنگ آن، اور ہر آدمی انسیکیور فیل کر رہا ہے، ڈسٹرب فیل کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز بالکل obvious ہے، اور جو میرے خیال میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ جو امریکہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے، اور جو پولیٹیشنز ہیں جو اس وقت گورن کر رہے ہیں، جو اس وقت رول کر رہے ہیں، وہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ۔ دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے بالکل obvious ہو گئی ہے ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں امریکہ کے اندر ڈومینیٹ کیا ہوا ہے جس چیز نے، وہ ہے وہاں کے پولیٹیشنز نے، اور اس سے پورے خطے میں جو یہاں پہ گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت obvious ہو جائے گی۔ دا پوائنٹ از کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک سوال آتا ہے جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک سب لوگ کہتے ہیں جناب کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی جائیں۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں اگر کی جاتی ہوتی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہوتی تو میرے خیال میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہ آتی۔ سو ہماری جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ایز سچ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ انسٹیڈ کہ جو ڈپلومیٹس ہیں جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں ہر جگہ پہ، آئی وڈ سے میجورٹی آف دا جگہ پہ، وہ صرف پروٹوکول ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ پروٹوکول ڈیوٹیز کے علاوہ ان کو ڈپلومیسی کرنی شاید نہیں آتی، یا وہ بھول ہی چکے ہیں کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے، یا ان کا ملک جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور اس کا کیا سٹینڈ لینا ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے کیا کام کیا کرنا ہے۔ سو میں چاہوں گا یہ کہ ہمارے اندر، ملک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں، کیا آؤٹ آف دا باکس ہمیں کوئی ایسا ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، یا آؤٹ آف دا باکس ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم جناب یہ سارا جو ہم پہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، اور انڈیا نے آبویسلی اس پہ بہت کام کیا ہے، اور انڈین لابیز نے اور انڈین وہ لوگ جو کہ تھنک ٹینکس میں امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی کام اپنا کیا ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ٹرمپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی فارغ آدمی ہے، ہی از ناٹ فارغ ایٹ آل۔ ان کو وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اور جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں، یا جو ان کے وعدے تھے، یا جو ان کے نعرے تھے جو انہوں نے پولیٹیکل کیمپینز میں چلائے تھے، انہی پہ کاربند ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ آئی وڈ لائک انپٹ فرام فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی سے، اور حیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے، اور فی الحال ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن پاکستان کے لیے ہے کہ یہ پریشر جو ماؤنٹ ہوا ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور سیکنڈلی، کیا یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ ٹویٹس جو ٹرمپ نے کی ہیں، آپ کی نظر میں یہ ایک وارننگ ہے، ایک سیریس وارننگ ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں؟ ہماری جو یہاں پہ آبادیاں ہیں ان کے اندر کوئی ایئر مارک کر کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں امریکہ نے، اور وہ وہاں پہ کوئی ڈرون اٹیکس کرنا چاہتے ہیں، یا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک از ہیپننگ اینڈ واٹ از دا سولوشن؟ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہے اور سیریس بھی ہے، اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی 4 سال پاکستان کا وزیر خارجہ ہی نہیں رہا، تو ہم اپنا جو نیریٹو ہے اس کو کوئی بہت بہتر طریقے سے سیٹ نہیں کر سکے دنیا میں۔ اب یہاں پہ جو دو مسئلے ہیں، ایک تو دیکھیں افغانستان ہے، وہاں پہ حقانی گروپ کو لے کر کے امریکہ کی اور افغان گورنمنٹ کی ریزرویشن ہے پاکستان سے، اور اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ حافظ سعید اور لشکر طیبہ کا پرابلم ہے۔ اب یہاں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو حافظ سعید ہے ان کے اوپر پاکستان کا کیس بڑا کمزور ہے۔ ہم نے وہاں پہ جب یہ یو این کی ریزولوشن پاس ہو رہی تھی، چائنا کو بھی ہم نوٹی نہیں کر سکے، اور چائنا نے بھی اس معاملے کے اوپر ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب حقانی گروپ کے اوپر جو معاملہ ہے
وہاں پاکستان بے بہا دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ جی دیکھیں آپ کی ٹیریٹری میں لوگ جاتے ہیں تو آپ ان کو واپس نہ آنے دیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو واپس آنے دیں؟ اگر آپ وہ ہمارے علاقوں میں آتے ہیں اور جا کے آپ کے علاقے میں دہشت گردی کرتے ہیں تو آپ اپنے اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری سب. میں حیدر زمان قریشی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک پورس بارڈر ہے، اس کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے ہمارے اینڈ پہ، اور آپ کی نظر میں اس کا کوئی سلوشن بھی ہے؟ رانا صاحب بہت شکریہ. بہت اہم نقطے آپ نے اپنے ابتدائیے میں اٹھائے ہیں، اور اس وقت پاکستان جس قسم کے انٹرنیشنل پریشر کا شکار ہے، اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن خصوصاً امریکی صدر کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے دفتر خارجہ امریکن پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، یہ بہت ہی تشویش کا باعث بھی ہے، اور اس کے اوپر حکومت کی کوئی ویل تھاٹ آف اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. پارلیمان کا مکمل فیلئر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ بات کرتی تھی کہ فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے، تو ہمارے دیگر اپوزیشن کے لوگ یا حکومت کے لوگ اور میڈیا کے بھی کچھ حلقے ہنستے تھے کہ یہ کیا جو ہے ڈیمانڈ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جناب اس کا نتیجہ اب آپ اور خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جس طرح صدر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مقدمہ نہ پیش کر کے پاکستان کو نہ صرف آئسولیٹ کیا، بلکہ ہمارے خلاف جو نیریٹو ہے اور بھارت کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ پاکستان کو کافی جگہوں پر جو ہے ندامت اور ناکامی ہوئی ہے، اور ہمارے چائنا تک جو ہیں جو لانگ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے وہ بھی ڈیفینسو پہ آ گئے کچھ موقعوں پہ. تو ہم نے وی ہیو ناٹ ہیلپ رانا صاحب. ہم جب اپنے ملک کے اندر حافظ سعید صاحب یا ایسی جو قوتیں ہیں جو دنیا جس کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے، ہم ان کو یہاں پہ سیاست کی اجازت بھی دیتے ہیں، ہم ان کو چندہ بھی اکٹھا کرنے دیتے ہیں، ہم ان کو گھومنے پھرنے بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بیانیہ ہے اور جو ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، ہم اس کا بھی تدارک نہیں کر پاتے. یہ بات درست ہے کہ ہمارے بارڈرز پورس ہیں، میکسیکو کے بھی ہیں اور بھی دنیا کے ملکوں کے ہیں، لیکن ہمیں اپنا آخر گھر ان آرڈر تو کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً امریکن بھی اور خصوصی امریکی صدر کے جو بیانات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں جا کر بھی انہوں نے کچھ اس قسم کی چیزیں کی اپنے ٹرپس کے دوران، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی کافی کشیدگی پیدا ہوئی. Do you think قریشی صاحب do you have any solution to this؟ جو ابھی جو سچویشن رائز ہوئی ہے، میں آپ کی طرف سلوشن کے لیے آتا ہوں. میں فواد چودھری صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، دوبارہ مل گیا ہے. فواد چودھری صاحب، ڈو یو سی اینی سلوشن؟ کوئی سلوشن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو راکی سچویشن ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز، اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے، یا ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں؟ ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جی، سرنڈر کا ظاہر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پاکستان سرنڈر کیوں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی کو پہلی بار پاکستان کے لیے ایسی نہیں ہے. انہوں نے جب بھی پاکستان میں مفاد پورا ہوا ہے امریکہ کا، انہوں نے اپنی پالیسی کو بدلا ہے. اور ٹھیک ہے، ملک اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، امریکہ اپنے مفاد کو دیکھے گا. اب ہمارے لیے آپشن پرابلم جو یہ ہمارا جو یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کو جو اصل پرابلم یہ افغانستان نہیں ہے، اصل پرابلم جو ہے وہ سی پیک اور چائنا ہے. اب امریکہ افغانستان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور چائنا کے مقابلے کے اوپر وہ ہندوستان کو ایک یہاں پر اپنا پراکسی کے طور کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. پاکستان ظاہر ہے چائنا کے مقابلے کے اوپر تو نہیں آئے گا، نہ ہی ہم چائنا سے اس طرح کی جو ہے وہ اینیمیٹی رکھیں گے جیسے کہ انڈیا کی ہے. لہٰذا اگر آپ غور کریں تو اس بیانات سے پہلے انہوں نے امریکہ کا ایک بیان آیا کہ سی پیک متنازع علاقے سے گزر رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی نیریٹو ہے جو ہندوستان دے رہا تھا. لہٰذا لیکن اگر فواد صاحب، اگر سی پیک متنازع علاقے سے گزر رہا ہے تو منگلا ڈیم جو بنا تھا
وہ امریکن اسسٹنٹ سے بنا تھا اور وہ اس وقت ایک متنازع علاقہ سمجھا جاتا تھا. منگلا ڈیم جو ہے وہ بھی امریکن اسسٹنٹ سے بنا تھا. بالکل کشمیر میں ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس وقت انڈیا کا جو بنیادی جس طرح حافظ سعید جو ہے وہ امریکہ کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ تو انڈیا کا مسئلہ ہے. تو امریکہ کیوں اتنا زیادہ حافظ سعید سے اور JUD کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بالکل ظاہر یہ ہو رہا ہے. سو آپ کی نظر میں امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کی زبان استعمال کر رہا ہے 100%, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہندوستان کی ضرورت ہے چائنا کے مقابلے میں. لہٰذا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک بلاک کھڑا کرنا پڑے گا چائنا, رشیا اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو لے کے, تاکہ ہم ایک بیلنس اچیو کر سکیں. اور ضروری نہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک بالکل ہی کہہ لیں کہ کنفرنٹیشن موڈ میں چلے جائیں, لیکن بہرحال ہمیں اپنی طاقت جو ہے اس کو مجتمع کرنا چاہیے. نہیں, لیکن دیکھ یہ بلاک جو ہے یہ تو آلریڈی ایمرج کر رہے ہیں نا چوئی صاحب. رشیا, چائنا, اسی کی تکلیف ہے. تکلیف تو ہے, لیکن اس کا سلوشن کیا نکلا؟ یہ تو ابھی ایمرج کر رہا ہے, یہ تو ابھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے, ابھی تو ایسا چیز سامنے آیا نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایسا مبشر صاحب اتنا بڑا فوری طور کے اوپر یہ تھوڑی ہے کہ کل ہی امریکہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. نارتھ کوریا کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی ایسی ہی ٹون تھی, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہارش ٹون تھی. لیکن جب وہ موقع آیا تو وہ سارے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ بڑھنا درست نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ابھی کوئی ایسا تو نہیں, لیکن ہمیں ایک تو اپنے گروپ کا یہ مینج کرنا ہے. دوسرا دیکھیں بہرحال ہمیں اپنا سافٹ امیج بحال کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر کشمیر میں عمل نہیں ہو رہا, دوسری طرف ہم جو ہے وہ JUD اور حافظ سعید کو لے کے تو ایک پورا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کھڑی کر دیں اور کہیں کہ جناب یہ الیکشن بھی لڑیں گے, یہ سب کچھ بھی کریں گے. تو ایک بیلنس جو ہے وہ ہمیں بہرحال اچیو کرنا ہے. ہمارا امیج جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں کمپیٹنٹ جو تھا وہ فارن آفس چاہیے تھا, کمپیٹنٹ فارن منسٹر چاہیے تھا. وہ ہمارے پاس ہے نہیں, سافٹ امیج ہمارا ہے نہیں کہیں پہ. تو جب تک ہم اس کو اوپر کام نہیں کریں گے, ظاہر ہے ایک دو دن میں تو آپ کے فارن افیئرس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا نا, ایک پالیسی چاہیے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جنرل قیوم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب, what is the solution to all this? Do you see anything workable over here between Pakistan and states? کیونکہ دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ جو راکی سچویشن ہے اس وقت وہ کچھ سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور یہ یہاں پہ ایشوز یہی ہیں کہ اس ریجن کے اندر امریکہ وانٹس انڈیا ٹو اسرٹ, اور ایک ریجنل پاور بنانا چاہتا ہے اس کو. سو لیکن ہم لوگوں کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی ایز سچ کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور اگر ہو رہی ہوتی تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. واٹ از دا سلوشن جی؟ نیا گروپ بھی مرج ہو رہا ہے ریجن میں, وہ بھی ایک پرابلم ہے, امریکہ کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے سچ پاکستان میں اس طریقے سے. سو واٹ از دا سلوشن جی؟ ڈو یو فائنڈ اینی سلوشن, اینی آؤٹ آف دا باکس کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز کی جائے تو یہ پریشر جو ہے ریلیز ہو سکتا ہے امریکہ کا ہم پہ؟ دیکھیے رانا صاحب, سلوشنز تو تب ملتے ہیں جب دونوں سائڈز کین ہو سلوشن فائنڈ کرنے میں کہ واقعی, اور ان میں سے اگر ایک سائڈ بھی اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو اور اس کی اپنے مقاصد مختلف ہوں, جو پس چلمن کچھ اس کے اور مقاصد ہوں اور ظاہراً کچھ اور ہو, تو مسائل حل نہیں ہوتے. جیسے ہم انڈیا کے ساتھ دیوار کے سر مارتے رہیں لیکن وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہے بیکاز وہ پاکستان کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس لیے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں نا, یہ اپیرنٹلی تو بائی لیٹرل ٹینشن نظر آ رہی ہے, لیکن در حقیقت اس کا کانٹیکسٹ ریجنل بھی ہے, گلوبل بھی ہے. اور جیسے بات ابھی ہو رہی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان, دیکھیں جب سوویت یونین کا قبضہ ہوا تھا افغانستان پہ تو پاکستان نے امریکہ کی مدد کی تھی. اس وقت ہمارے اتنے لاسز نہیں ہوئے تھے, نہ اتنی کیجویلٹیز ہوئی تھی, نہ اتنا اکنامک لاسز ہوئے تھے, نہ اتنے لیول پہ ہم نے کوآپریٹ کر کے اپنی بیسز اور اپنی پورٹس اور سی پورٹس دی تھی. ابھی تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت سفر کیا ہے, اور امریکن اتنے بہرے اور گونگے ہیں نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو سمجھ ہے لیکن وہ سمجھنا چاہتے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر آپ بیٹھے ہیں
تو افغانستان کے اندر جو آپ نے حکومت انسٹال کی ہے اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے وہاں القاعدہ کس نے کریٹ کی ہے, وہاں آئیسس کس نے کریٹ کی ہے, وہاں آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں امن کے لیے. وہاں آپ باہر نکل کے 1,40,000 فوج سے آپ کنٹرول نہیں کر سکے, نیٹو کی فوجیں بھی لگائیں. ابھی 15,000 یا 12,000 آپ کے بندے ہیں, تو آپ تو صرف پریزنس چاہتے ہیں, آپ نہ افغانستان کی ایشو کو حل کرنا چاہتے ہیں نہ اس ایریے سے, بیکاز ان کے مقاصد افغانستان کے اندر ایک پیسفل حکومت قائم کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے ایران کی آئسولیشن, ان کا مقصد ہے پاکستان کی ڈی نیوکلرائزیشن, ان کا مقصد ہے چائنا کی کنٹینمنٹ. اور دیٹ از دی ریزن کہ انڈیا کو پلیز کرنے کے لیے یا انڈیا کے ساتھ الائنمنٹ کر کے ان کو ایکوپ کرنے, ان کو عام کرنا ہے. اور یہ جو ایک ٹرائنگل ہے نا, اسرائیل, امریکہ اور انڈیا, یہی ہے. ابھی ادھر آپ دیکھ لیں کہ یروشلم میں کیا کیا. ان کو سب چیز دنیا کی نظر آتی ہے, ان کو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی. سر میرا ایک کوشچن ہے جنرل صاحب, میں آئی ہیو اے کوشچن. مائی کوشچن از بیکاز آئی ہیو ٹو گو ٹو دا بریک, اور اس کے بعد میں پھر جواب چاہوں گا آپ تینوں سے. مائی کوشچن از کہ وائی کانٹ وی اسٹارٹ لیونگ ان دا ریئل ورلڈ, اور انسٹیڈ کہ ہم ساری دنیا کے ٹھیکیدار بن جائیں, ہم اپنا گھر کیوں نہ سیدھا کریں. وہ ہم اپنا گھر سیدھا ہو جائے ہمارا, تو پھر ہم لیفٹ رائٹ دیکھنا شروع کریں, تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. یا انسٹیڈ کہ ہم افغانستان کو بھی دیکھیں, فلسطین کو بھی دیکھیں, ہم ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں, لیکن اپنا گھر ہمارا سیدھا نہ ہو. تو اپنا گھر اگر ہم پہلے سیدھا کر لیں تو میرے خیال میں کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی اس قسم کی انگلیاں اٹھانے کی یا اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ واحد ملک ہے جس میں ایک جنرل بھی شہید ہوئے ہیں یہاں پہ اور جوان بھی شہید ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن پھر بھی ہم اپنا مدعا ہی نہیں پیش کر سکتے, یا ہمارا مدعا بائی نہیں کیا جاتا انٹرنیشنلی. سو دیر از سم تھنگ رانگ پروبیبلی ود اس. سو اس کو ایڈریس کرنے کی میرے خیال میں پہلے ضرورت ہے, اس کے بجائے کہ ہم اپنا انٹرسٹ کیوں نہیں واچ کرتے, اور ہمارے جو پاکستان کے لیے جو چیزیں بہتر ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے, چاہے وہ آؤٹ آف دا باکس کوئی ڈیسیژنز لینے ہوں ہم کیوں نہیں لیتے. امریکہ جو ہے وہ ہمارے پہ پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ریجن میں انڈیا کو اسرٹ کروانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے ریزنز ہیں, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس لیے اس کو ہم اچھے نہیں لگتے اس وقت. بٹ دین اگین وہ اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. سو ہمیں اپنا انٹرسٹ کیوں نہیں واچ کرنا چاہیے, ہمیں اپنا گھر کیوں نہیں سیدھا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم فلسطین کا بھی ٹھیکہ اٹھا کے رکھیں اپنے کندھوں پہ, اور جناب ادھر سے ہم اور بھی جتنے بھی ایشوز ہیں دنیا بھر میں ان کے ٹھیکے ہم لے کے رکھیں, پاکستان لے کے رکھے ٹھیکے ان کا خیال رکھے. جبکہ اگر دیکھا جائے ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یاسر عرفات نے, مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے, لیکن انہوں نے ساری زندگی کبھی کشمیر کے بارے میں ایک لفظ بھی اس کی فیور میں, کشمیر کی فیور میں نہیں کہا. سو ہم لوگ کیوں نہیں ایسا کچھ کام کر سکتے؟ بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز ہیں. اگر ہم انڈیا کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز رکھ سکتے ہیں, تو اسرائیل کے ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک ٹائز رکھتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ اس لیے یہ ایک سوال ہے کیونکہ وہاں پہ امریکہ میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ 2% جو لوگ ہیں وہ جوز ہیں, لیکن وہ اسرٹ کرتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح برطانیہ میں بھی جوز اسرٹ کرتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے کیا ہمارے پہ جو پریشر ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا؟ جل صاحب آپ کی انپٹ چاہوں گا اس پہ. ٹھیک ہے ران صاحب, یہ بڑا آپ کا پروفاؤنڈ ایک کوشچن ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیبروری 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ کوشچن ہوا, ایک پریس کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے فنڈامنٹلز کیا ہیں فارن پالیسی کے, کیا ہوں گے جو ملک آپ نے چلانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نمبر 1 ہم سارے ملکوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں, خصوصاً ہمسایوں سے اور بڑی طاقتوں سے. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کوئی جہریت کے عزائم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر عمل کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور چوتھا جو امپارٹنٹ تھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنیسٹی اور فیئر پلے کو بروکار لائیں گے. اور لاسٹ جو 5th پوائنٹ کا جو موسٹ امپارٹنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ہم ساری اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ UN کے چارٹر کا بھی حصہ ہے.
नो बेस्ड ऑन दैट आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हमें तो अपने घर पे एहतियात करनी है और हमें उधर ही ध्यान देना है, लेकिन आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है राणा साहब, आप एक मुसलमान मुल्क हैं और आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और ये सच्ची बात है, आप इस पर ट्रस्ट करें कि एक पक्का ये सोच है कि आपको डीन्यूक्लियराइज करना बड़ा जरूरी है, ये रोग एलिमेंट है इनके हाथ में क्या हथियार, और आपको पता है कि हम क्यों न्यूक्लियर हैं, हमने अपने दिफा और डिटरेंस के लिए, वजह यही है कि इंडिया ने राइट फ्रॉम डे वन हमारे साथ ये कश्मीर की वजह से वो दुश्मनी डाली हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, आइंदा धमकियां देते हैं, तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट और पूरी कौम इससे मुतमईन है। बाकी जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हम ये नहीं कहते कि हमने उनके साथ ऐलान जंग करना है, हम तो ये कह, लेकिन कश्मीर में और पैलेस्टाइन के अंदर फर्क है, वहाँ बैतुल मुकद्दस है, यहाँ श्रीनगर है, यहाँ भी राइट्स की बात है, वहाँ भी राइट्स की बात है, लेकिन वहाँ हमारे एक पाकीज़ा एक मकाम की बात है, जैसे अरबैन शरीफैन की बात है। तो सर जनरल साहब आप थोड़ा सा जनरल साहब आप मिक्सअप कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आई एम नॉट सेइंग, माई क्वेश्चन इज़ नॉट दिस कि हम जो जेरूसलम में वहाँ पे कैपिटल बनाने की बात की जा रही है वो गलत है, उस पर हमें स्टैंड नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए स्टैंड, बट माई क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। माई क्वेश्चन इज़ सर कि हम लोग अपने अगर ताल्लुकात इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रख सकते हैं तो इजराइल के साथ क्यों नहीं रख सकते, मेरा ये सवाल है। यहाँ पे कराची में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, हर महीने यहाँ पे 100 के हिसाब से जो है बिजनेसमैन जाते हैं इजराइल। हाँ ठीक है, वो इजराइल वाले उनको ठप्पा नहीं लगाते हमारे पासपोर्ट पे, लेकिन वो जाते हैं वहाँ पे, बिजनेसेस भी करते हैं। और ये कोविड वॉर जो ये जो कोल्ड वॉर थी उसमें कोविड रिलेशंस थे हमारे इजराइल के साथ। सो मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं मुमकिन कि अगर हम उनको एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली इंगेज कर लें इजराइल को, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो वीक हो चुका है, सो हम किसी ना किसी तरीके से वहाँ से कुछ ना कुछ गेन कर सकेंगे। कई मुस्लिम ममालिक है जिसने इजराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये फैसला तो आपको बैसियत कौम, आपकी पार्लियामेंट और आपने करना है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जरूर सोचा भी जा सकता है। देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहाँ सारे जो उधर यहूदी भी बहुत सारे थे और ईसाई भी थे, सबको उन्होंने एक कौम के तौर पे एक करके चलाया। तो उस लिहाज से मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल लास्ट वर्ड है कि आपने कभी भी नहीं, लेकिन इसके ऊपर कंसेंसस ना सिर्फ आपका अपना कौमी लिहाज से जरूरी है, बल्कि अदरवाइज भी, चूंकि बैतुल मुकद्दस की वजह से ये सारा एक स्टैंड लिया गया है। बट यू नो यू आर राइट व्हेन यू से दिस कि इजिप्ट ने उधर अपना वो खोला हुआ, और जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, सबके तो सऊदी अरेबिया इन टच है। लेकिन हमें इस बात के ऊपर तो हमें मिलजुल के ये फैसला करना होगा ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके सिर्फ इस फैसले से कि आप इजराइल को एक्सेप्ट कर लें तो आपके मसाइब और मसाइल सारे खत्म हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि आप एक इम्पॉर्टेंट खित्ते के अंदर हैं और आप एक एटमी ताकत हैं, और आपकी जो अपने तौर के ऊपर जो इंडिया है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आप कश्मीर चाहते हैं, या तो आप उससे भी हैंड्स ऑफ कर दें, क्योंकि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया, कश्मीर को छोड़ दिया, आप अपनी जगह बैठ से न्यूक्लियर को खत्म कर दे तो फिर आप भूटान बन जाएंगे। सर, ना तो न्यूक्लियर खत्म करने की जरूरत है, ना हमें कश्मीर पे बैकआउट करने की जरूरत है। हम तो उस बारे में कह ही नहीं रहे सर, उस बारे में सोच ही नहीं रहे। तो वही चैलेंज तो यही है ना, आप इसके ऊपर चलेंगे, लेकिन हमें डिप्लोमेटिकली, ये आपकी बड़ी ठीक है, बाकी साथी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली हमें एंगेज करना है, कुटी करने से मसाइल हल नहीं होते। जी मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम डिप्लोमेटिकली एंगेज कर लें उसको। जी बिल्कुल। आप देखें कि अमेरिका ने चाइना को पाकिस्तान के थ्रू हिंदी कैसे चढ़ाया था, एक वक्त में उनका कितना सख्त क्लैश थे उन्होंने आपस में किया, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके अंदर इम्प्लीकेशन क्या है, फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, क्या इस तरह का कोई ऐसी हमें मूव करने से हमें क्या, हमें तो अमेरिका को ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जनरल साहब। बड़ी पावर्स को हम अनाए नहीं करना चाहते, ना करना चाहिए, हमें एंगेज करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट इज सर। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। कुरैशी साहब, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस वन जी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस वन? सॉरी राणा साहब,
آپ کی جو بات ہے اس میں بالکل وزن ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پیلسٹائن کے اوپر UN میں ایک ووٹ ہوا جس میں امریکہ نے ہر حربہ آزمایا اور ان کے ٹائم ٹیسٹڈ الائز تک نے پیلسٹائن کے حق میں ووٹ دیا، اور انڈیا نے بھی دیا، ٹھیک ہے، جو اس وقت جس کو وہ پراکسی بنانا چاہ رہے ہیں چائنا اور سی پیک اور اس خطے میں، کیونکہ وہ اس کی ہیجمنی نہیں چاہتے، چائنا کا انفلوئنس رول نہیں چاہتے. تو انڈیا کے تعلقات دیکھیں، ان کی ٹریٹیز دیکھیں، ڈیفنس کولیبریشن دیکھیں، سیٹلائٹ شیئرنگ کی ٹریٹیز دیکھیں، آرمز ڈیلز دیکھیں، اس وقت وہ لاڈلا بنا ہوا ہے امریکہ کا. اس کے باوجود اس نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اور اس نے فلسطین پہ ووٹ نہیں کیا جو جیروزلم کے کیپٹل کے اوپر قرارداد تھی. تو ہر ملک جو ہے نا وہ اپنے ڈوز اور ڈونٹس اپنے سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سعودی عرب سے کوئی تیل لینا ہے کریڈٹ پہ یا $1 ارب گفٹ لینا ہے تو ہم ان کی لائن ٹو کر کے فورن پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم ٹرکی کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، ہم ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا کرنا ہے. اور ہماری گورنمنٹ میں آپ دیکھیں جب یہ جو چیلنجز آئے، اور ابھی جو اس گورنمنٹ میں جب چیلنج آیا تو ہم نے پارلیمان کو کھڑا کیا، پارلیمان کا سہارا لیا اور اپوزیشن نے یہ باور کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بالکل بہت ہر لیول پہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، جس ملک سے ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جس ملک سے ہمارے پانی کی وار آلموسٹ شروع ہو چکی ہے، جو ہمارے ہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کوورٹ آپریشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو ہم امن کی آشا کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو ہم دوستی کھیلتے ہیں. اس کا وزیر اعظم تو آپ کے وزیر اعظم کے گھر پرائیویٹ گیسٹ کے طور پہ آ جاتا ہے 200 بزنس مین لے کے بغیر ویزوں کے. اس کے لوگ تو جو ہیں وہ آپ کی فیکٹریوں میں ملازم ہیں. اور ایک ایسا ملک، یقیناً ہم فلسطینی کاز کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو آپ نے تو اپنے آپ کو انگیجمنٹ تو دور کی بات ہے، آپ کا تو برج ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی تھرڈ پارٹی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لاڈلی اسٹیٹ ہے جس کو امریکہ نے اور یورپین یونین نے اور بہت سارے ایسے ملک ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے. اور آپ نے بلا وجہ کی ایکسٹریم اس کے ساتھ پوزیشن لے کے انڈیا کا کام آسان کیا ہوا ہے کہ جہاں انڈیا کی دسترس نہیں ہے، انڈیا وایا اسرائیل آپریٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اور اپوزیشن کو اور ہماری فارن پالیسی اور ہماری اسٹیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم بہتر انگیج کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے بڑی اہم کی جو جنرل صاحب جس پر ذرا کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، ہمیں اپنا ہاؤس اینڈ ان آرڈر کرنا ہوگا. رانا صاحب ہم یہ نہیں ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر سکتے. اب ٹائمز ہیو چینجڈ، اب ٹیررزم از آؤٹ آف فیشن. اب ٹیررزم کے تانے بانے جن جماعتوں سے ملتے ہیں آپ کو ان کو بھی ریفارم کرنا ہوگا، آپ کو مدرسہ ریفارم کرنا ہوگا، آپ کو اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. پاکستان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے. ہم سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم 70,000 فوجی اور سول آرم فورسز کی قربانیاں دے چکے ہیں، لگ بھگ $100 ارب کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے. ہمارا ملک آگ میں چلا گیا، لیکن آج بھی ہمیں ڈو مور کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کی کچھ وجوہات لاجیکل ہیں اور بہت ساری ان لاجیکل ہیں. اور آپ کو یہ جو ہے نا ایک لائن اب لینی پڑے گی. اگر نیشنل ایکشن پلان ہے تو سر دین whatever your core interests are, whatever was the paradigm shift جو strategic depth doctrine تھی یا جو doctrine تھی، اب آپ کو اس کو ریوزٹ کرنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تھوڑا سا وقت کی بندش ہے قریش صاحب، میں فواد چودھری صاحب کی بھی انپٹ لینا چاہوں گا اس پہ. فواد چودھری صاحب، what's your take on this one? How should we go about it? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیج کیا جائے اسرائیل کو تو ہمارے پہ پریشر جو ہے وہ جو ماؤنٹ ہوا وہ کسی حد تک ریلیز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تو خیر ماحول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یروشلم کو ڈکلیئر کیا گیا، مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، تو یہ ابھی تو ممکن نہیں ہے کچھ اس قسم کی سوچ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو یہاں ابھی جو واقعہ ہوا کہ جس طرح سے فلسطین نے اپنا امبیسڈر واپس بلایا کہ وہ حافظ سعید کی ریلی میں گئے، تو ہندوستان کے کنسرنز کو جس طرح سے فلسطین اس سے یقیناً پاکستان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں. اور اوور آل میں نہیں سمجھتا، جیسا جنرل قیوم آگے بات کر رہے تھے
اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہے. کوئی دنیا کے ریلیشن شپ میں ہارڈلی دیکھتا ہے کہ مذہب کی کیا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کچھ ہے. جہاں پہ مذہب کی وجہ سے ایک سرو ہوتا ہے معاملہ مذہب کی وجہ سے کر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ اس وقت امریکہ کا سب سے قریبی دوست ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا کردار ہے. ہمارا سب سے بڑا اگر کوئی اسلامک سمبلزم کے حوالے سے کوئی ملک ہے وہ تو سعودی عربیہ ہے, اور سعودی عربیہ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اور موجودہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے. تو کوئی اس طرح سے نہیں سوچا جاتا کہ جو جیسے سرو کرتا ہے. اس وقت کیا کرنا کیا چاہیے فواد چودھری صاحب, ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ سب سے پہلے تو فرینکلی پاکستان میں پولیٹیکل ویکیوم ہے, پاکستان میں حکومت نہیں ہے اس وقت. کوئی شاہد خاقان عباسی یا خواجہ آصف کو تو حکومت نہیں مانتا. تو ہمارے ہاں پریکٹیکلی تو اس وقت فوج جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہی پاکستان کی فورن پالیسی. اس پریشر کو کیسے ریلیز کیا جا سکتا ہے فواد چودھری صاحب, جو امریکن پریشر؟ ایک تو فوری طور پہ بہرحال پاکستان کو الیکشنز میں جانا چاہیے, اور الیکشنز تو فواد چودھری صاحب اس پہ ٹائم لگے گا نا. ابھی یہ جو چیز ہے, یہ جو تلوار ہے یہ تو سر پہ لٹک رہی ہے جو ٹرمپ والی. نہیں, ابھی تو چلے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ڈسکس کر لیں. پارلیمنٹ کی تو پہلے بھی اس کے اوپر ریزولوشن موجود ہے, لیکن سب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بات کون کر رہا ہے. اگر شاہد خاقان عباسی یا خواجہ آصف بات کر رہے ہیں اور آپ سمجھیں کہ ان کی بات کو سنا جائے گا, تو پھر تو آپ سمجھیں یہی پرابلم ہوتا ہے نا جب آپ پولیٹیکل کریٹ کر دیں, اور پولیٹیکل ویکیوم میں آپ سمجھیں کہ آپ کے معاملات خراب نہیں ہوں گے, تو پھر وہ تو ہوتا نہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے, اتنے مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز میں جائیں. یہ حکومت اس وقت پولیٹیکل اتھارٹی سے محروم ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرف جو ہے ظاہر ہے سنا نہیں جا رہا. تو اب بھی آپ کے نزدیک حل یہ ہے فواد چودھری صاحب کے الیکشنز کی طرف جایا جائے, اور قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, حیدر زمان قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ